السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ ہم نے باب و آداب الخلا کے اندر الفصل اول کا دراسہ کیا، تو آج کے درس میں انشاءاللہ ہم آداب الاستنجاء اور آداب استنجاء اور پیشاب و پاخانہ دونوں کے آداب کیا ہیں ان کو ہم پڑھیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ ان کے آداب میں سے یہ کہ انسان جب بیت الخلا یا قضائے حاجت کے لیے جائے تو وہ سب سے پہلے دعا پڑھے۔ اگر وہ کنف کے اندر یا بیت الخلا جو کہ مکان کے اندر بنے ہوئے ہوتے ہیں تو اس وقت اس کے اندر داخل ہونے سے پہلے، جب داخل ہونے کا ارادہ کرے، قدم بڑھانے سے پہلے، اس کے اندر قدم رکھنے سے پہلے دعا پڑھے۔ کون سی دعا پڑھے؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھے۔ اور دعا پڑھنے کے ساتھ ساتھ جب وہ اپنے قدم کو بڑھائے اس کے اندر، تو کس قدم کو بڑھائے؟ بائیں قدم کو بڑھائے۔ سب سے پہلے کس قدم کو اس کے اندر داخل کرے؟ بائیں قدم کو داخل کرے، کیونکہ دایاں پیر یا دایاں قدم جب بھی استعمال کیا جائے گا وہ شرف کے مقام کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ جیسا کہ مسجد کے اندر کوئی انسان داخل ہو رہا ہے تو کون سے قدم کو آگے بڑھائے گا؟ داہنے قدم کو بڑھائے گا، کیونکہ مسجد جو ہے وہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے، وہ شرف کا مقام ہے۔ تو وہاں جو شرف کے مقامات ہیں وہاں پر جو شرف کے کام ہے وہاں پر جب انسان داخل ہوگا تو وہاں پر اپنے داہنے قدم کو، یا کوئی بھی شرف کے کام ہے تو وہاں پر جب ہاتھ استعمال کرے گا تو داہنے ہاتھ استعمال کرے گا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمن فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شأنہ کلہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دایاں پیر یا دایاں ہاتھ یا دایاں چیز استعمال کرنا پسند کرتے تھے اپنے کنگھی کے وقت، اور اس طریقے سے طہارت حاصل کرنے کے وقت، اور اپنے تمام شرف کے کاموں میں جس میں بھی شرف کے کام ہیں اس کے اندر دایاں پیر اور دایاں ہاتھ استعمال کیا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے جب انسان قضائے حاجت کے لیے جائے اور داخل ہو اس کے اندر ٹوائلٹ کے اندر تو وہاں پر بائیں پیر کو بڑھائے، بائیں پیر کو بڑھائے۔ لیکن جب یہ قضائے حاجت کے لیے انسان ایک فضا، واسع کھلے میدان، کھیتوں وغیرہ کے اندر جائے تو اس وقت دعا کب پڑھے گا وہ؟ تو وہاں پر دعا قبل ان یرفع اثوابہ، کہ اپنے کپڑوں کو اوپر اٹھانے سے پہلے، یعنی اپنے کپڑے کو اوپر اٹھانے سے پہلے یا اپنے کپڑے کو جو بھی پہنا ہوا ہے، ازار یا تابن جو بھی ہے، اس کو اٹھانے سے پہلے یا اس کو نیچے کرنے سے پہلے وہ دعا، یعنی بیٹھنے کا جب ارادہ کر رہا ہے، کپڑا بھی اٹھا رہا ہے یا کپڑا نیچے کر رہا ہے، جب بھی وہ اس وقت ارادہ کرے گا اس وقت یہ دعا پڑھے گا، اللہ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس کے بعد اسی کے آداب میں سے ہے کہ جب وہ استنجا یا قضائے حاجت کرے گا دونوں، تو وہ بول و براز کے لیے، صاف کرنے کے لیے داہنے ہاتھ کا استعمال نہیں کرے گا۔ داہنے ہاتھ کا استعمال قضائے حاجت کے دوران، چاہے وہ استنجا ہو، چاہے وہ بول و براز والا ہو، کچھ بھی ہو، اس وقت وہ دائیں ہاتھ کا استعمال نہیں کرے گا، کیونکہ دائیں ہاتھ کا استعمال کرنا حرام ہے۔ جیسا کہ حدیث کے اندر ہے، لا یمسکن احدکم ذکرہ بیمینہ وہو یبول ولا یتمسح من الخلاء بیمینہ ولا یتنفس فی الاناء، کہ انسان، جیسا کہ ہم نے یہ حدیث فصل اول کے اندر پڑھ لی ہے کہ انسان دائیں ہاتھ سے نہ پیشاب و پاخانہ کرے گا، اور کیونکہ اس دائیں ہاتھ کا استعمال حرام ہے اس وقت، یعنی پیشاب و پاخانے کے حالت میں چھونا دائیں ہاتھ سے حرام ہے۔ لیکن اگر کسی انسان کو اس کے بائیں ہاتھ میں پریشانی ہے، یا انسان کا بائیں ہاتھ ہے ہی نہیں، یا اس کا ٹوٹا ہوا یا پھوٹا ہوا یا کوئی اور پریشانی ہے جس سے وہ بائیں ہاتھ کا استعمال نہیں کر سکتا ہے،
تو وہاں پر دائیں ہاتھ کا استعمال کر سکتا ہے. جیسا کہ قاعدہ فقہیہ ہے ان الضرورات تبیح المحظورات کی ضرورات جب ضرورت کوئی چیز کی پیش آ جاتی ہے تو محظور چیز جو منع چیز ہے وہ بھی کرنا جائز ہو جاتا ہے. اس کے بعد انہی کے آداب میں سے ہے کہ انسان جب بھی قضاء حاجت یا براز کے لیے جائے گا تو وہ اپنے آپ کو کیا ہے چھپائے گا, اپنے آپ کو لوگوں کے عیون سے, لوگوں کے پہنچ سے چھپائے گا کہ کوئی انسان اس کو دیکھ نہ پائے. اور اسی طریقے سے بول و براز کے آداب میں سے ہے کہ انسان جب جائے گا تو وہ ان چیزوں کو اپنے ساتھ کبھی نہیں لے جائے گا جس کے اندر اللہ رب العالمین کے نام لکھے ہوئے ہیں, کہ چاہے انگوٹھی یا کوئی اور چیز یا قرآن یا کوئی اور چیز جس کے اندر اللہ رب العالمین کے نام لکھے ہوئے ہیں, ان تمام چیزوں کو وہ قضاء حاجت کے لیے جب جا رہا ہے تو اپنے ساتھ نہیں لے کر کے جائے گا. تو یہاں پر ایک مسئلہ ہے موبائل کا. کہتے ہیں لوگ موبائل کے اندر قرآن رکھے رہتے ہیں, تو کیا موبائل لے کر کے قضاء حاجت کے لیے جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے ہیں؟ تو علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قضاء حاجت کے لیے اگر کوئی جا رہا ہے اور موبائل لیے ہوئے, موبائل کے اندر قرآن ہے یا کوئی اور چیز ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین کے نام یا اور دین کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں, تو اس کو لے جا سکتا ہے, کیونکہ وہ چیزیں آپ کی مغلق ہوتی ہیں, آپ کا اسکرین اور آپ کی تمام چیزیں کیا ہوتی ہیں بند ہوتی ہیں, تو اس سے کوئی حرج نہیں, کیونکہ وہ اندر ہوتی ہیں اور وہ مغلق ہوتی ہیں, تو اس سے کوئی نقصان یا کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن یہ آپ کریں کہ اسکرین کھلا ہوا ہو اور سامنے قرآن کے صفحات کھلے ہوئے ہوں اور آپ اس کو لے کر کے داخل ہو رہے ہیں, تو اس حالت میں منع ہے. بلکہ جب آپ موبائل کے اندر آپ کے اندر قرآن ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین کے نام یا دین کی چیزیں ہیں, تو اس کو اسکرین آپ کا بند ہونا چاہیے, تو کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد قضاء حاجت کے آداب میں سے ہے کہ انسان جب قضاء حاجت کے لیے جائے تو جیسا کہ ہم نے پڑھا دونوں طرح کی حدیث استقبال و استدبار قبلہ میں, تو بہتر یہی ہے, احوط یہی ہے کہ انسان چاہے بنیان میں ہو چاہے صحرا میں ہو, وہ استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ سے کیا کرے بچے. استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ سے کیا کرے بچے. اور اس کے بعد پیشاب و پاخانہ کے وقت, بول و براز کے وقت انسان اس کے چھینٹوں سے بھی اس کو بچنا چاہیے, اس کے چھینٹوں سے بھی اس کو کیا کرنا چاہیے بچنا چاہیے. جیسا کہ ہم نے حدیث پڑھی فصل اول کے اندر کہ 2 لوگوں کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا, اور وہ بہت کسی بڑے معاملے کی جیسا عذاب نہیں ہو رہا تھا, یعنی بہت بڑا معاملہ نہیں تھا کہ جس سے انسان بچ نہیں سکتا ہے, بلکہ انسان اس سے بچ سکتا ہے کہ ایک انسان ایسا تھا اس میں سے جو کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچ سکتا تھا. تو ہم کو چاہیے کہ جب ہم پیشاب و پیخانہ کے لیے جائیں تو پیشاب کے چھینٹوں سے بچیں, نہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی قبر کے اندر عذاب ہو. اور اسی طریقے سے قضاء حاجت کے آداب میں سے ہے کہ انسان جب وہ قضاء حاجت کے لیے جائے, چاہے وہ بول ہو چاہے براز ہو, کبھی بھی کسی بھی حالت میں اس کو نہیں بولنا ہے وہاں پر, اللہ کی کوئی پریشانی بہت اشد ضرورت ہو گئی یا انسان کو بیٹھ گیا نہیں دیکھ سکا, اس کے اندر پانی نہیں ہے یا کوئی اور چیز نہیں ہے جس سے وہ صاف نہیں کر سکتا, تو اس وقت یعنی ضرورت پڑ گئی, نہیں تو وہاں پر انسان باتیں نہیں کر سکتا ہے, بول نہیں سکتا ہے. جیسا کہ حدیث ان الرجل مر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يقول فسلم علیہ فلم يرد علیہ, کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام کیا اور کہا السلام علیکم, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا. تو سلام کا جواب دینا جو کہ واجب ہے, سلام کرنا سنت ہے, لیکن اگر کوئی بندہ آپ سے سلام کر لے رہا ہے تو سلام کا جواب دینا کیا ہے واجب ہے. اور یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک واجب چیز کو چھوڑ رہے ہیں, کیوں
کیونکہ پیشاب و پاخانہ کے وقت باتیں کرنا حرام ہے، اس وجہ سے واجب چیز کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ تو گویا کہ یہ واجب کو چھوڑنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ پیشاب و پاخانہ کی حالت میں باتیں کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے حمام جو ہے وہاں پر بھی پیشاب کرنا منع ہے۔ اور اسی طریقے سے قضاء حاجت کے آداب میں سے ہے کہ انسان بول و براز وغیرہ لوگوں کے سایہ حاصل کرنے کی جگہوں پر، اور اسی طریقے سے لوگوں کے عام شاہراہ پر نہ کرے۔ اور اسی طریقے سے ماء الراکد اے الماء الجاری جو ہو اس کے اندر بھی انسان پیشاب و پاخانہ نہ کرے۔ اور جب یہ قضاء حاجت سے انسان فارغ ہو جائے تو لاسٹ میں کیا کہے؟ غفرانک کہے۔ کیا کہے؟ غفرانک کہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے جس کی تخریج امام ترمذی رحمہ اللہ اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ نے کی ہے۔ فرماتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانک، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے نکلتے تھے یا اس سے فارغ ہوتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ غفرانک کہتے تھے۔ اور اس کی علتیں کیا ہے، کیوں کہتے تھے؟ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر وقت اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرتے تھے، تو اس وقت قضاء حاجت کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ذکر چھوٹ جاتے تھے تو اسی وقت وہ مغفرت طلب کرتے تھے۔ یا کہتے ہیں کہ وہ اذى اور پریشانی والی وہ فضلات جو انسان اپنے جسم سے باہر کرتا ہے، اگر وہ چیزیں باہر نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے۔ تو ان تکلیف دہ چیزوں کے خارج ہونے کے بعد اللہ رب العالمین سے کیا کرتے تھے؟ مغفرت طلب کرتے تھے کہ تیری ذات ہے جو ان تمام چیزوں کو منظم اور بہتر طریقے سے چلا رہی ہے اور بنا کر کے رکھی ہے۔ تو اس سے کئی علماء نے ذکر کی ہے۔ تو یہ تھے چند آداب جن کا تذکرہ ہم نے ابھی آج کے درس کے اندر کیا۔ تو آج کا درس ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔